وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر مجلس، گرامی قدر علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سکھر کے زیر اہتمام سالانہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس 12 فروری سن 2021 بروز جمعہ المبارک بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد سکھر زیر صدارت ولی کامل شیخ ابن شیخ شیخ طریقت حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دام اللہ فیوزہم، نائب امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، بڑی آب و تاب کے ساتھ ہوں گے. مہمان حضرات کی طویل فہرست جسے میں نے اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. آج میں اور آپ اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا حصہ بنے. میرے اور آپ کے مالک رب کائنات نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج اس کانفرنس میں شریک ہونے کی سعادت مل رہی ہے. آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ آج تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. ختم نبوت اس کانفرنس کا عنوان ہے. ختم نبوت
نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف خاص ہے جو خالق کائنات نے 1,23,999 نبیوں کو نہیں دیا۔ آپ نے ختم نبوت کانفرنس کے عنوان کو اپنے ذہن میں سوچا۔ آپ کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے ختم نبوت کانفرنس کے عنوان پر غور کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل و دماغ میں موزن ہوئی۔ آپ نے ختم نبوت کانفرنس کے عنوان پہ غور کیا۔ رات کی تاریکی یہاں تک آنے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ آپ نے ختم نبوت کانفرنس کے عنوان پر غور کیا۔ رات کا اندھیرا لمبا سفر اس کانفرنس میں آنے پر رکاوٹ نہیں بنا۔ آپ نے ختم نبوت کانفرنس کے عنوان پر غور کیا۔ آپ کے بیوی بچے اس کانفرنس میں آنے پر رکاوٹ نہیں بنے۔ آپ عنوان پر غور کرتے چلے گئے۔ نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی آپ کے دل و دماغ پر چھائی رہی۔ جب اللہ کے نبی کی محبت آپ کے دل و دماغ پر چھائی، آپ نے دنیا کی ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر ختم نبوت کانفرنس میں اللہ کے نبی کی محبت میں آنے کا ارادہ کیا۔ خالق کائنات نے آسمان دنیا پہ آپ کی اس محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول کر کے آپ کو مرکزی جامع مسجد میں ختم نبوت کی کانفرنس کا حصہ بننے کی توفیق نصیب فرما دی۔ آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ کے دل میں باقی چیزوں کی محبت مغلوب ہو گئی۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، آپ کے میرے دل پہ اللہ کی محبت چھا گئی۔ میں اور آپ ختم نبوت کانفرنس میں آ گئے۔ آپ کے میرے دل پہ محمد الرسول اللہ کی محبت چھا گئی۔ ہم ختم نبوت کانفرنس میں آ گئے۔ اسی لیے تو شاعر نے ان عشاق محمد کی اس عاشقانہ ادا کو دیکھا تو اس نے یہ کہا، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ آج سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، اسلام کے آفتاب و مہتاب کی 1.25 سے زائد جماعت پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم، ان عشاق پیغمبر کے قلب و جگر پہ چھا گئے تو آج صدیق اکبر اس امت کے قلب و جگر پہ چھا گیا۔ عمر فاروق کے قلب و جگر پہ محمد الرسول اللہ چھا گئے۔ عمر فاروق اس امت کے قلب و جگر پہ چھا گیا۔ عثمان غنی، علی المرتضی کے دل و دماغ پہ محمد الرسول اللہ کی محبت نے بسیرے کر لیے۔ آج عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی جیسی شخصیات مقدسہ اس مسلمان کے قلب و جگر پر چھائی ہوئی ہیں، اسی لیے کہ یہ وہ محبت ہے۔ اس محبت کے سامنے ماں باپ کی محبت بھی ہیچ ہو جاتی ہے، اس محبت کے سامنے اولاد کی محبت بھی ہیچ ہو جاتی ہے۔ جائیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے، آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے
اگر آپ یہ پیغام لے کر گئے تو ان علماء کرام کی محنت کارآمد ہو جائے گی، اور اگر آپ نے اپنے قائد اپنے جگر کی تقریر سنی اور پھر میں اور آپ جیسے آئے ویسے چلے گئے تو یہ آنا بھی کیا آنا ہے، خالی ہاتھ واپس چلے جانا ہے۔ نہ پہلے کچھ پتا تھا، نہ آج کچھ پتا چلا، نہ پہلے کچھ جانتے تھے، نہ آج کچھ جانتے ہیں۔ آؤ اس محاذ تحفظ ختم نبوت پر اپنے دل و جان کو نبی کے قدموں پہ قربان کرو۔ آج 12 فروری ہے، آج سے 5 دن پہلے 7 فروری کا دن گزرا ہے۔ 1926 سے لے کر 1935 تک ریاست بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ چلا تھا۔ عاشقوں کی ایک جماعت نے، دیوانوں کی ایک جماعت نے، نبی کے غلاموں کی ایک جماعت نے، نبی کے پروانوں کی ایک جماعت نے، نبی کے مستانوں کی ایک جماعت نے ریاست بہاولپور کی عدالت میں قادیانیت کے خلاف مقدمہ لڑ کے رہتی دنیا کو یہ پیغام عشق و محبت دیا۔ جب تک تیرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن تھا، جب تک تیرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن تھا، پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ان کے ہاتھ میں نبی کا دامن تھا، ان کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن تھا، ان کے ہاتھ میں نبی کے عشق و محبت کا دامن تھا، پھر پاؤں چومتی تھی ان عشاق محمد کے یہی گردش زمانہ۔ جائیے دیکھیے مولانا غلام محمد کھوٹوی، مولانا انور شاہ کشمیری، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، ان جیسے اسلام کے متوالے، ان جیسے اسلام کے سپاہی وہ مقدمہ بہاولپور میں پیش ہوئے۔ نبی کے عاشق، نبی کے غلام، نبی سے محبت کرنے والے اس مجمع کے اندر سارے کے سارے بیٹھے ہیں۔ جاؤ اسی مقدمہ بہاولپور میں ایک نام تمہیں ملے گا، جسٹس محمد اکبر کا، جو رہتی دنیا تک زندہ اور جاوید رہے گا۔ ایک نام ملے گا نواب محمد صادق کا، ایک نام ملے گا عمر حیات ٹوانا کا، خضر حیات ٹوانا کا۔ یہ نواب محمد صادق اور ٹوانا صاحب آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ یہ بات مولانا محمد علی جلندری نے خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کو سنائی، انہوں نے یہ بات مولانا عزیز الرحمان جلندری کو سنائی۔ مولانا محمد علی جلندری نے جس وقت یہ بات خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کو سنائی، ساتھ میں یہ جملہ کہا، ان دونوں کی بخشش کے لیے قیامت کے دن یہی ایک بات کافی ہو جائے گی۔ پھر بات سنائی، نواب محمد صادق کہنے لگے ٹوانا صاحب سے، میں آج کل بڑا پریشان ہوں، میری ریاست بہاولپور میں ایک مقدمہ چل رہا ہے، ملکہ برطانیہ مجھے فورس کر رہی ہے، میں جسٹس اکبر سے کہوں وہ فیصلہ مسلمانوں کے خلاف کرے، قادیانیوں کے حق میں کرے، میں اس پر بڑا پریشان ہوں۔ ٹوانا صاحب نے جو ایمان افروز وجد آفرین نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں، قادیانیت کی نفرت میں ڈوب کر جو جواب دیا، مولانا محمد علی جلندری فرماتے تھے انشاءاللہ الرحمن یہ جواب ان دونوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ نواب صاحب نے کہا ملکہ پریشان کر رہی ہے، میں جسٹس اکبر سے کہوں مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کرے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ٹوانا صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا۔ ٹوانا صاحب کہنے لگے نواب صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انگریز کے خیر خواہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہم انگریز سے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں، مگر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، ہماری اس چشم پوشی میں، ہمارے اس نرم گوشے میں ہم نے اپنے عشق پیغمبر کا سودا نہیں کیا۔ آپ جسٹس اکبر سے کہیے وہ آزاد ہے، میرٹ پہ فیصلہ کرے۔ ٹوانا صاحب نے جواب
کی عزت و آبرو کا محافظ بن کے جائے، ختم نبوت کا مبلغ بن کے جائے۔ جس ضلع سے وہ آیا ہے اس ضلع کے مبلغ سے اپنا رابطہ قائم کرے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کا کام کرے۔ 1949 میں امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی۔ خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد نے مجلس تحفظ ختم نبوت کو اپنی خطابت سے چار چاند لگائے۔ مفکر ختم نبوت مولانا محمد علی جلندری نے پوری دنیا کے اندر مجلس تحفظ ختم نبوت کا جال بچھایا۔ مولانا لال حسین اختر نے اپنی مناظرانہ آہنی گرفت سے قادیانیوں کو زمین بوس کیا۔ شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری نے اپنے علم کے ذریعے سے بیرون اسمبلی اندرون اسمبلی مفتی محمود نے قادیانیوں کو شکست سے دو چار کیا۔ خواجہ خواجگان مولانا خواجہ خان محمد کی شبانہ روز دعاؤں نے اس جماعت کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ وہ قادیانی جو انگریز کا لقمہ کھا کے آسمان کی بلندیوں پر سونے کی بنی ہوئی سڑک پر گھوڑے پر سوار ہو کے سر پر دوڑ رہے تھے، اس انجام سے غافل ہو کر کہ اس سڑک کا اختتام جنت کے دروازے پر ہے یا جہنم کے دہانے پر ہے، وہ آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہے تھے۔ خدا کی قسم انہی درویشوں کی دن رات صبح و شام کی محنت نے قادیانیوں کو اپنے پاؤں کے تلے روک دیا۔ اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، عالمی مجلس کا ایک بھی ورکر ہے وہ اپنی ہمت اور بساط کے مطابق حقائق کی دنیا میں جیتی جاگتی گفتگو کرتے ہوئے قادیانیت کا تعاقب روز اول سے شروع ہوا۔ انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے جب تک روئے زمین پر ایک بھی قادیانی ہے، انشاءاللہ الرحمن ختم نبوت کی یہ تاریخ اور ختم نبوت کی یہ تحریک زندہ رہے گی۔ کیا خیال ہے یہ تحریک جاری رہے گی؟ کہتے جاری رہے گی، زور سے بولے جاری رہے گی۔ قادیانیت کے خاتمے تک مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ تحریک ایسے نہیں مجلس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ختم نبوت کی اس تحریک کو زور سے ختم نبوت کی اس تحریک کو ختم نبوت کی یہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے۔ ختم نبوت کی یہ آواز انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلے بھی مجلس تحفظ سے ختم نبوت نے اٹھائی، آج بھی یہ آواز مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اٹھائی جا رہی ہے۔ بحمداللہ تعالی یو روز اول سے لے کے آج تک بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ اپنے ان اکابرین کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں مجلس کے خدام ہر ضلع میں دن رات صبح و شام کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے تعاون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب حضرات کے سامنے وکیل ختم نبوت حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے خود مخصوص انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر عظیم دینی اسکالر حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اسد خامی صاحب دامت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت